ان سے زیادہ ذکر کیا کرو. جتنا تم اپنوں کا ذکر کرتے ہو نا ان سے زیادہ ذکر کیا کرو رب کا. کس لیے؟ آگے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. اور تم میں سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں دنیا میں مال و دولت عطا کر دے. دنیا داری میں مانگتے ہیں فی الدنیا حسن، دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، دنیا کی خیر مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ رب سے جب مانگنے کی باری آتی ہے تو اس وقت میں بھی وہ بارڈر لائن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آخرت کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ کہتے ہیں مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ پلاٹ لے لیا یہ سامنے والا بھی میرا ہونا چاہیے، یہ دکان بنا لی یہ بھی میری ہونی چاہیے، یہ بھی میری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا تم دنیا داری کے اندر حریص ہو اتنا رب کے ذکر کے اندر بھی حریص ہوا کرو. اتنا کم از کم اتنا تو ضرور ہوا کرو حریص. تمہارے اندر حرص ہونی چاہیے کہ جتنا دنیا کو مانگتے ہو اتنا اللہ کا ذکر بھی کیا کرو. آگے فرمایا جو دنیا کو صرف مانگتا ہے، آج کل ہم دیکھیں ہم میں سے ہم سب کے سب بلا تفریق سب کے سب آخرت کو بھول گئے. آج کوئی گھوٹالا بھی کرتا ہے نا اس کو منع کرو نا بھائی آخرت میں جواب دینا پڑے گا. ارے بھائی اچھا 2-4 اور دیتے پھر آخرت میں وصول کر لیجیے. یعنی ہم دنیا داری پہ لگے پڑے ہیں، دنیا داری کی چیزیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فرمایا ایسے لوگوں کا جو دنیا داری کے اندر مانگتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے جیسا اپنوں کا کرتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی نہیں کرتے، اور دنیا کے اندر مانگتے مالک ہمیں دنیا کی خیر عطا کر دے، وہ یہی صرف مانگتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی نصیب نہیں ہے. ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی نصیب نہیں ہے. ایک قسم کے یہ لوگ ہیں جو دنیا داری کے اندر ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتے، رب کو نہیں مانتے یا رب کی نہیں مانتے، اور دنیا داری کے اندر ہر وقت دنیا داری کے اندر پڑے رہے ہیں، ہر وقت دنیا داری دنیا داری دنیا داری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایک اور دوسرے ہیں اگلی آیت میں ان کا بھی ذکر کیا ہے. آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. دنیا کہتے ہیں اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی چیزیں عطا فرما دے. کیوں کہ اس دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے، بسنا ہے، اور اس کے ساتھ وفی الآخرۃ حسن. مالک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرما. ایسے لوگ بھی ہیں. پہلے لوگ کون سے؟ جو صرف دنیا میں گھوم رہے ہیں، دنیا داری کی چیزیں چاہیے، دنیا مانگ رہے ہیں، مالک یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے. آخرت کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کا نہیں ہے. ایک ہی بات ہے رٹ یہ لگی ہوئی ہے کہ دنیا داری دنیا داری. جب وہ دنیا داری کے اندر ہیں پھر وہ حلال و حرام کی تمیز میں نہیں رہتے. اس کو صرف دنیا چاہیے نا. وہ جہاں سے بھی آ رہی ہے جہاں سے ادھر سے لوٹ ادھر سے گھسوٹ ادھر سے حلال ہے حرام ہے اس کی فکر نہیں ہے. جب دنیا میں انسان کا جب مطمع نظر یہی رہ جاتا ہے، کامیابی صرف دنیا کی چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کا حصول انسان اس کو کامیابی تصور کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کہاں سے حاصل کی. پھر حرام و حلال ایک ہو جاتا ہے. مگر جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. اور کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مالک و مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما. اور کہتے ہیں کہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں جو تو نے وہ جہنم تیار کی ہوئی ہے اس کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا. یہ بھی لوگ ہیں. دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک دنیا دار جو صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں، دوسرے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں اور اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں. جس بندے کو پتا ہوگا کہ آخرت کو مجھ سے پوچھا جائے گا. آج آپ دکان کے اوپر یا کسی جگہ کسی شاپ کے اوپر یا کسی بھی جگہ پر اگر کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں نا کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے حساب کتاب مانگا جائے گا. شام کو یہ جو مالک ہے وہ آئے گا اور ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. اس کی نظر میں ہے یہ ساری چیزیں جتنی شاپ کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہے کتنا مال رکھا ہوا ہے، آ کے پوچھے گا کہاں ہے.
وہ اپنا حساب کتاب رکھتا ہے، رجسٹر بناتا ہے، کتنی سیل ہو رہی ہے وہ سارے کا سارا لکھتا جاتا ہے، سب کے سب یہ کرتا ہے، یعنی بڑی مشکل سے کبھی کبھی گھٹالا کر لیتا ہوگا، نہیں تو اس کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں مجھے شام کو جواب دینا ہے۔ اب آخرت بھی یہی ہے بھائی، آخرت جو ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں جا کر جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یاد رکھو تم میں سے جو نیکی کرے گا اس کے ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اگر ذرہ برابر گناہ کرے گا تو اس کو جزا ملے گی اور اس کے جو عذاب ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک بندہ ایسا جس کو پتہ ہے نیکی کروں گا اس کے بھی بارے میں بتایا جائے گا، برائی کروں گا وہ بھی ذرہ برابر بھی، اب بتائیے اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ وہ بھی اسی دکاندار کی دیکھیے، شاپ کیپر کی دیکھیے جو ہر وقت حساب رکھتا ہے، جس کو پتہ ہوگا مجھے جا کر حساب دینا وہ حساب رکھے گا، اپنا حساب رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بحیثیت بشریت، بحیثیت بشر ہونا، تم سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تم سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں آؤ میری بارگاہ میں آؤ، ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر نیکی کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گناہ ہو جائے، کسی سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، شیطان تو وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں کہیں سے بھی نہیں نکلنے دے گا، اگر بہکاوے میں کبھی آ بھی جاؤ تو فوری طور پر رب کی طرف رجوع کیا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کے درمیان میں آسمان کی چوٹیوں کو چھونے لگ جائیں، اگر تیرے اندر ایک صفت ہو، صرف ایک صفت کہ تم مشرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تیرے اندر یہ بات نہ ہو، فرمایا میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں، فرمایا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے تیرے گناہ زمین و آسمان کے برابر کیوں نہیں ہو، اور تو لوٹ آیا میری طرف، اس لیے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہم سے گناہ ہوتا ہے، جب گناہ ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جب انسان سے ایک گناہ ہوتا ہے تو دل کے اوپر ایک نشان آ جاتا ہے، کالا نشان لگ جاتا ہے، اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو نیکی کا عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نشان کو مٹا دیتے ہیں، نشان مٹ گیا، پھر وہی دل ویسے کا ویسا صاف ہو گیا جیسے آئینے کی طرح۔ اگر ایک بندے سے گناہ ہوا، نشان لگ گیا، اس نے توبہ نہیں کی، وہ نشان اتری، پھر گناہ کر لیا، پھر نشان اتری، فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے جس طرح سے شیشے میں سے تصویر نظر نہیں آتی، بالکل اس کو بھی گناہ اور ثواب کے اندر تمیز نہیں رہتی، پھر وہ جو دل کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کا واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے، اس لیے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کس چیز کی طرف، آخرت کی طرف بلایا، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، میں اور آپ کس لیے آئے ہیں؟ اچھا ایسے دو لوگ ہو گئے، ایک وہ جن کا دنیا سے تعلق ہے، دنیا داری کے اندر، ایک وہ ہیں دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، رب کا خوف بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب سے چھٹکارا عطا کر۔